اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 83 آیت سے شروع کریں گے سورہ البقرہ۔ بنی اسرائیل کا ہی قصہ چل رہا ہے۔ کل ہم نے جو بھی باتیں کی میں نے آپ کو ٹیک اویز دیے تھے لاسٹ میں، سو لیٹس سی کہ آج کے کیا ٹیک اویز ہوتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ These are the 10 great commandments میں سے یہ کچھ commandments ہیں۔ ایون اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ابھی تک وہ 10 گریٹ commandments ہیں جو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے دیے تھے موسیٰ علیہ السلام کے تھرو۔ تو یہاں پر ان commandments کا ہی ذکر ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان میں سے اکثر معرضون، وہ اعراض کر گئے ان commandments سے، ان سے اتنا بھی نہیں ہوا۔ یعنی کیا ڈیمانڈ کی اللہ تعالیٰ نے انسان سے، مجھے بتائیں؟ یہ کہ شرک نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ تعالیٰ سے وفاداری کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارا خالق ہے، تمہیں کھانے کو دیتا ہے، پینے کو دیتا ہے، تمہیں کتنا کچھ دیا ہے تمہارے رب نے، اور تم جو ہے بتوں کی پوجا کرتے ہو، تم انسانوں کو خدا بنائے بیٹھے ہو، تم اس رب کو بھول گئے ہو جو ماں سے بھی بڑھ کے ہے، جو باپ سے بھی بڑھ کے ہے۔ تو یہ اللہ کی ڈیمانڈ کے شرک نہیں کرنا، پھر ماں باپ سے حسن سلوک، پھر یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یو ہیو ٹو بی شیور کہ غریب مساکین لیفٹ آؤٹ فیل نہ کریں آپ کے جو ارد گرد ہیں، ایٹ لیسٹ آپ کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں، اسپیشلی اگر وہ آپ کے خاندان میں۔ تو کیا ہے وہ commandments؟ لیٹس سی۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ What is meant by احسان؟ بہت سے لوگ ہمیں کویسچن پوچھتے ہیں ہاؤ ٹو ڈیل ود ابیوسو پیرنٹس۔ مجھے ایک سوال آیا ایک سسٹر کا، انہوں نے کہا کہ میرے فادر شروع سے ہمیں بہت ٹونٹ کرتے ہیں، میری مدر کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے آئے، ان کی وجہ سے ماحول بہت خراب رہا ہے۔ اور یہ ایک سوال نہیں ہے، ایسے کئی سوالات ہیں، کبھی مدر کے حوالے سے، کبھی فادر کے حوالے سے، کبھی دونوں کے حوالے سے، کہ ایموشنل ابیوس بہت کیا ہے اور ٹونٹنگ ماحول ہے گھر کا بہت زیادہ، اور شروع سے ہمیں نکما کہا گیا ہے، مطلب ایسے الفاظ بولے گئے ہمارے بارے میں کہ ظاہر ہے جس کی وجہ سے ہماری پرسنالٹیز بہت ڈسٹروائے ہوئی ہیں۔ بہت سی باتیں آتی ہیں۔ تو پہلی تو بات، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، اور ظاہر ہے کہ یہ آپ کے لیے ایک ٹیسٹ اور ٹرائل ہے۔ دوسری بات، یہاں پر احسان کا جو ورڈ آیا ہے، سم پیپل سے کہ آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ۔ اللہ وانٹس یو ٹو ٹرائی یور بیسٹ۔ احسان کا مطلب ہے کہ بیسٹ ٹرائی کرنا اپنی، اور بیسٹ تک جانا۔ تو جتنا آپ اپنی بیسٹ ٹرائی کر سکتے ہیں ان کے ساتھ ڈیل کرنے کے حوالے سے، اتنا آپ ٹرائی کریں، اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ اوور ایوری تھنگ۔ تو یہاں پر جو احسان کا ورڈ ہے، اٹ از ایکچولی بینگ ٹو مچ گڈ ود دیم، کہ جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے اس سے بھی تھوڑا سا اوپر جاؤ ان کے ساتھ اچھا رہنے کے لیے۔ برداشت کر سکتے ہو برداشت کرو، تھوڑی سی علیحدگی اختیار کر سکتے ہو اس لیے کہ کہیں میں بدتمیزی نہ کر لوں، وہ کرو، لیکن ان کے آگے بولو مت، اور ان کے آگے شاؤٹ نہ کرو، اور کوئی ایسی کڑوی بات نہ کر دو جو بڑھاپے میں برداشت نہ کر سکے۔ اتنے دکھ کی بات ہے، میں نے کل بھی بات کی تھی، کہ جب یہ ایروگنٹ 20 22 23 سال کے لڑکے اور 18 19 سال کے لڑکے جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں اور ماں باپ کے آگے بدتمیزی کرتے ہیں، ماں کے آگے شاؤٹ کرتے ہیں، کیونکہ باہر تو ان کی کوئی سنتا نہیں، سیدھی سی بات ہے، باہر تو غصہ نکال نہیں سکتے، باہر والوں نے تو پکڑ کے مارنا ہے، دوست کے سامنے غصہ نکال نہیں سکتے کیونکہ دوست نے بھی پکڑ کے مارنا ہے اور دوست نے چھوڑ دینا ہے۔ ماں باپ کا پتہ ہے کہ فار گرانٹیڈ ہے، نہ چھوڑنا ہے ماں باپ نے، اور ہماری گالیاں بھی سن لینی ہیں، ہماری بدتمیزیاں بھی سن لینی، تو ان کے سامنے سب کچھ باہر آتا ہے۔ تو میں ایسے ینگسٹر سے کہنا چاہتا ہوں کہ اف یو آر اے مین تو باہر جا کے غصہ نکالو، ماں باپ کے سامنے غصہ کس بات کے لیے نکالتے ہو؟ تو یہ میں باقاعدہ غصے سے بات کر رہا ہوں، ہارشلی اس وقت بات کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب ماں باپ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ شاؤٹ کرتے ہیں ہمارے آگے اور یہ بدتمیزی کرتے ہیں ہمارے آگے، اور دنیا جہان کی نیگیٹیوٹیز انہوں نے ہمارے آگے نکالنی ہوتی ہیں۔ تو ماں باپ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ جبرائیل کی وہ جو دعا ہے کہ تباہ ہو گیا وہ انسان جس کو ماں باپ اس کے بڑھاپے میں ملے اور اس نے ان کی خدمت کر کے جنت نہیں کمائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدعا پہ آمین کہا۔
تو تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹھیک کریں. ریالٹی چیک آپ کو مل رہا ہے قرآن سے. انفیکٹ اکارڈنگ ٹو دا قرآن شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ماں باپ کے ساتھ نافرمانی, ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا ہے اور ان کے آگے بولنا ہے. بہت سے لوگ آگے سے مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کیا پتا, ہمارے ماں باپ کے ساتھ کبھی رہ کے تو دیکھیں. مطلب اس طرح کی باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں کہ انہوں نے ہماری بہت پرسنالٹیز ڈیمیج کی. اور لیٹ می ٹیل یو کہ آج ایک مہم چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ ماں باپ کے خلاف کہ انہوں نے ہماری پرسنالٹیز روئن کر دی اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا. میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر کوئی ابیوسو پیرنٹ ہے تو اس کے ساتھ بھی حکم یہی ہے کہ احسانہ جتنا برداشت کر سکتے ہو کرو. ضروری نہیں ہے کہ ابیوسو پیرنٹ اگر آپ کے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنے لگ جاؤ. علیحدگی اختیار کر لو, لیکن ایٹ لیسٹ بدتمیزی نہ کرو, شاؤٹنگ نہ کرو, شاؤٹ بیک نہ کرو, آگے سے مزید ٹونٹ نہ کرو. جتنا بہتری سے چل سکتے ہیں ان کے ساتھ چلیں. تو بات اصل میں یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کاؤنٹر کرتے ہیں کہ نہیں, چاہے ماں باپ جو مرضی ہمارا نقصان کرتے پھریں ہم پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. تو کتنے افسوس کی بات ہے, کس طرح کا سینٹینس ہے یہ. مطلب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ان سے بدلے لیں گے اب جو ہے دا ٹائم ہیز کم کہ ہم انہیں جو ہے وہ ٹارچر کریں گے بڑھاپے میں کیونکہ وہ ہماری پرسنالٹیز خراب کرتے آئے ہیں. مطلب کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, سمجھ سے باہر ہے کہ شیطان ہر طرف انوالوڈ ہے. کہیں میاں بیوی میں لڑائی ہو رہی ہے, طلاقیں ہو رہی ہیں, کہیں بھائی بھائی لڑے ہوئے ہیں آپس میں, باتیں نہیں کر رہے ہیں, دل سخت ہوئے ہوئے, کہیں جو ہے ماں باپ اور بچوں میں کلیشز آئے ہوئے ہیں اور بچے ماں باپ کے بارے میں سخت باتیں کر رہے ہیں. کہاں جا رہی ہے ہماری سوسائٹی؟ ویئر آر وی گوئنگ؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے. ہیونگ سیڈ اٹ, اگر آپ کے ماں باپ کچھ بہت غلط سٹینڈرڈز کی بیسس پہ آپ کے لیے فیصلہ کریں, جیسے مثال کے طور پہ وہ آپ کی زبردستی کہیں شادی کر رہے ہیں, خواتین کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, جہاں آپ نہیں کرنا چاہتی, اور وہ جسٹ بیکاز آف جائیداد کے چکر میں یا کسی اور چکر میں یا صرف اس چکر میں کہ فار دا سیک آف میرج کہ جی اس کی عمر بڑی شادی کرنی ہے, تو وہ کوئی ایم ایس آئی کوئی رشتہ دیکھ لیں اور وہ آپ کے ساتھ ظاہر ہے کہ اتنا میچ نہ ہو, تو پھر کیا کرنا چاہیے اس صورت میں کہ پھر ماں باپ کو بہت پیار سے اچھے سے کہنا چاہیے, اپنی رائے دینی چاہیے کہ میں یہاں پر شادی نہیں کر سکتی بیکاز مجھے لگتا ہے کہ میرا اور ان کا آپس میں ذہن بھی نہیں ملتا ہے اور ہمارا بیک گراؤنڈ بھی نہیں ملتا ہے. اگر پھر بھی ماں باپ فورس کریں تو پھر کسی اسکالر کی مدد لینی چاہیے, پھر کسی اپنے خاندان میں بڑے کی مدد لینی چاہیے جو ان میں تھوڑی سینس ڈالے. لیکن یہ کب ہے؟ جب آپ کو لگے کہ وہ واقعی ہی ایک ایسا فیصلہ کر رہے ہیں جو ظلم پر مبنی ہے. مجھے پتہ ہے ایسی چیزیں ہوتی ہیں اکثر, اسپیشلی گاؤں کے علاقوں میں یا ایسے علاقوں میں جہاں فیملیز گاؤں سے ہیں, تو بچے تو پڑھ لکھ گئے لیکن ماں باپ کی سوچ ابھی تک وہی ہے کہ شادی یہاں کرنی ہے اور یہاں کرنی ہی کرنی ہے. تو بہت سے کلیشز آتے ہیں بچوں میں اور ماں باپ میں, لیکن قرآن کا حکم وہیں کا وہیں ہے. احسانہ, احسانہ کا مطلب ہے کہ ٹرائی یور بیسٹ ایز مچ ایز یو کین. بدتمیزی کرنے کی کیا ضرورت ہے, اگریسو ہونے کی کیا ضرورت ہے, ان کو دکھ دینے کی کیا ضرورت ہے. معاملات کو حل کرنا چاہیے, اچھے سے حل کرنا چاہیے, ایموشنل انٹیلیجنس کے ساتھ حل کرنا چاہیے, نرمی کے ساتھ حل کرنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کے والد سے زیادہ آپ کے والدین آپ کے ساتھ کرتے ہیں. جتنا ایموشنل ٹارچر ابراہیم علیہ السلام کے والد نے انہیں دیا ہوگا آپ کے والدین کبھی دے سکتے ہیں؟ پتہ ہے کیا کہا تھا ابراہیم کے والد نے؟ اس نے کہا تھا کہ میں تمہیں, اگر تم یہاں سے دفع ہو جاؤ اور نہیں گئے تو میں تمہیں پتھر مار مار کے سنسار کر دوں گا. اور وہ ریلی کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کے خلاف لوگوں کو کہ اس کو مارتے ہیں. کیا آپ کے والد محلے میں جا کے ریلی کرتے ہیں لوگوں کو کہ آؤ ہم میرے بچے کو قتل کرتے ہیں, مارتے ہیں, پتھر مارتے ہیں؟ پھر بھی ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا آگے سے؟ یا اباتی, اے ابا جان, اے ابا جان. ہر سینٹینس آپ دیکھ لیں, یا اے ابا جان. اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ کلیشز بڑھ رہے ہیں, الگ ہو گئے, علیحدگی اختیار کر لی, بہت احسان سے, بہت اچھے سے. لڑائی تو نہیں کی نا, آگے سے بدتمیزی تو نہیں کی نا, آگے سے یہ تو نہیں کہا نا کہ اب ان کی ایسی کی تیسی. تو ہماری یوتھ پتہ نہیں کیا ہو گیا, ڈیورسز بھی, ماں باپ کے ساتھ بھی, آپس میں بھائی بھائی بھی لڑ رہے ہیں, ایگریشن بہت آ گئی ہے.
بردباری، برداشت، پیشنس، اللہ معاف کرے، چیزیں بہت تیزی سے ختم ہوتی جا رہی ہیں. اور وجہ یہی ہے کہ روحانیت کی کمی ہے. ہر وقت ہم جو چیزیں دیکھتے ہیں وہ شیطانی چیزیں ہمارے رویے کس طرح کے کر رہی ہیں آپ کے سامنے ہیں، اور روحانی چیزوں سے ہم بہت دور ہیں. تو پھر ظاہر ہے کہ روح تو مر جائے گی نا، اور شیطانیت ابھرے گی اور نفس الامارہ ابھرے گا. بہت افسوس کی بات ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والد والدہ احسان کے ساتھ چلیں ان کے ساتھ، چاہے وہ زیادتی کرتے احسان کے ساتھ چلیں ان کے ساتھ. یہ کرکس ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہاں شرک پہ وہ مجبور کریں تو ان سے علیحدگی اختیار کر لیں، ان کی بات نہ مانیں، لیکن تب بھی ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں. شرک سے بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ بہرحال میں نے بات واضح کر دیا کہ بنی اسرائیل کو بھی حکم ہوا اور تمام امتوں کو حکم ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسی طرح قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، اور لوگوں کو اچھی بات کہنا. سبحان اللہ، اچھی بات، نرم بات، جینٹل الفاظ، سافٹ الفاظ، جملے کس کس کے نہ کہنا ریلیٹیوز کو، کمپٹیشن میں آ کے، جیلسی میں آ کے، حسد میں آ کے. بڑوں کے آگے زبان نہ چلانا اپنی لمبی لمبی، برداشت کر لینا. اگر بڑوں کے آگے ہی برداشت نہیں آپ کر سکتے تو کیا تربیت ہوئی ہے آپ کی؟ ہمارے ہاں پتہ نہیں نیگیٹیوٹیز اتنی ہیں کچھ فیملیز میں کہ وہاں سکھایا جاتا ہے باقاعدہ کہ اگلوں کو ٹھوک کے جواب دو، چاہے وہ تمہاری پھوپھی ہے، چاہے وہ تمہارا چچا ہے. اور یہ کو انسیڈنس نہیں ہے کہ ہماری میجورٹی جو سب کانٹیننٹ کی فیملیز ہیں ان میں خالائیں ہیروز ہوتی ہیں اور ماموں اور چاچے اور پھوپھیاں ولنز ہوتے ہیں. اس کے پیچھے پتہ نہیں کیا وجہ، آپ بہتر جانتے ہیں. لیکن ایک عجیب سا فیملی سٹرکچر ہے کہ مرد بیوی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، وہ بدلہ لے نہیں سکتی مرد سے کیونکہ وہ پوزیشن میں ویک ہے اس فیملی سٹرکچر میں. وہ پھر ساری نیگیٹیوٹی کہاں نکالتی ہے؟ بچوں میں. وہ پھر دادی کے خلاف بھی اچھا خاصا ٹکا کے پوائزن کرتی ہیں، چاچوں کے خلاف بھی، باپ کے خلاف بھی، پھپھوؤں کے خلاف بھی، جو وہ کر سکتی ہیں. ظاہر ان کا بدلہ لینے کا طریقہ اور مرد اگر ظلم کرتا ہے کسی شاؤٹ کر کے یا ظاہر ہاتھوں سے تو وہ پھر بدلہ لیتی ہیں اس طرح سے. تو اسلام فیملی سٹرکچر کا اتنا زیادہ خیال رکھتا ہے کہ اللہ نے پہلے تو کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کس طرح کے کلیشز آتے ہیں. اس میں میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں آج جاؤں گا کیونکہ ہمارا مقصد سورہ البقرہ سے اپنی ریفارمیشن ہے. بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری بیویاں ہمارے ماں باپ کو ویسے ٹریٹ نہیں کرتی جیسے وہ اپنے ماں باپ کو ٹریٹ کرتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے ماں باپ کی خدمت سب سے پہلے آپ پہ فرض ہے، سب سے پہلے آپ پہ فرض ہے. ٹھیک ہے، آپ کی وائف کرے تو یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کی طرف سے ایکسٹرا ہے. لیکن کچھ وائفز، کچھ خواتین اتنی زیادہ سنگ دل اور اتنی زیادہ روتھلیس آئیڈیالوجی پر آ جاتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں ہمارا تو فرض ہی نہیں ہے. ہمیں بھی پتہ ہے کہ عورتوں کا فرض نہیں ہے، مردوں کو پتہ ہے، لیکن کیا اس طرح سے ریلیشن چلتے ہیں کہ ٹھوک بجا کے جو فرض ہے بس وہی کرنا ہے اور اس سے ایکسٹرا کچھ نہیں کرنا ہے؟ میں یہ کہنے لگ جاؤں کہ نماز 5 وقت میں صرف فرض مجھ پہ فرض ہے، اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کرنا ہے. میں نے سنتیں ادا نہیں کرنی ہیں، نہ میں نے کوئی نوافل پڑھنے ہیں، نہ میں نے کوئی منڈے تھرسڈے کے نفل روزے رکھنے ہیں. مجھ پہ صرف رمضان کے روزے فرض ہیں، مجھ پہ صرف 5 وقت نماز فرض ہے. دیٹس اٹ. تو یہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنے دھڑلے سے کہنا یہ کیسا لگے گا؟ تو سملرلی جب ہم اتنے روتھلیس ہو کے، میں نے سنگ دلی کا الفاظ بہت سوچ کے استعمال کیے. لٹرلی کچھ ایسے کیسز سننے کو ملتے ہیں کہ یار ہم سوچتے ہیں اتنی سنگ دلی. آن دی ادر ہینڈ جب مرد عورت کو بہت فورس کرے پورے گھر کا کام کرنے کے لیے، یا اس کے ماں باپ کو پوچھے نہ، اس کے ماں باپ کو آنر ہی نہ کرے، وہ یہ تو چاہ رہا ہے کہ میرے ماں باپ کو یہ فل آنر کریں، میرے ماں باپ کو تو یہ سب کچھ پوچھیں،
لیکن وہ آن دی ادر ہینڈ اپنی بیوی کے ماں باپ کو آنر نہیں کر رہا، ان کو وہ کچھ نہیں سمجھتا ہے، بلکہ وہ وہی پرانی بوسیدہ سوچ سے چلا آ رہا ہے کہ میں تو داماد ہوں جی، اور داماد تو بیٹوں سے بھی بڑھ کے ہوتا ہے، بلکہ وہ جو ہے میرے آگے آگے پھرے، میری ساس میرے آگے آگے پھرے، اور میرا سسر جو ہے وہ میرے آگے ہاتھ پھیلا کے پھرے، ہاتھ جوڑ کے پھرے. تو سوری ٹو سے یہ بوسیدہ اور گھٹیا سوچ ہے پرانے دور کی، اور یہ سوچ ختم ہو چکی، یہ آج وہ دور نہیں ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ داماد کی بہت عزت ہوتی ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. عقل مند فیملیز داماد کی عزت ہی کرتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آپ کی طرف سے یہ سوچ آنا جی کہ میں انہیں کیوں پوچھوں، میں تو داماد ہوں، وہ مجھے پوچھیں، تو یہ بالکل اسی طرح پھر آپ کی وائف آپ کے ماں باپ کو کیوں پوچھے؟ پھر اس پر آپ نے کیسے فرض قرار دے دیا کہ وہ آپ کے ماں باپ کو بہت آنر کرے اور آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا؟ تو اٹ گوز بوتھ ویز. دین اسلام فرائض کی بات کرتا ہے، رائٹس کی بات نہیں کرتا ہے. ہم رائٹس کے چکر میں لگ گئے. بھائی یہ دیکھیں آپ کے فرائض کیا ہیں. کیا ساس سسر کو آنر کرنا آپ کا فرض نہیں ہے؟ کیا نیبر کو پوچھنا آپ کا فرض نہیں ہے؟ نیبر کو پوچھنا جب فرض ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبرائیل came to me and he kept on talking about rights of neighbors, he kept on talking about rights of neighbors، یہاں تک کہ مجھے لگا کہ کہیں وراثت میں نیبرز کو حصہ نہ مل جائے. جب نیبرز کو پوچھنے کا اسلام کہتا ہے تو وہی اسلام یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ ساس سسر کو سائڈ پہ کراؤ اور وہ بیمار ہو جائے تو بھی نہ پوچھو انہیں، کبھی چائے بھی نہ پوچھو انہیں، کچھ بھی نہ پوچھو انہیں، سلام بھی نہ کرو اور اپنے کام سے کام رکھو؟ اسلام اتنا روتھلیس ہے. یہ کون سے مذہب کو فالو کر رہے ہیں آپ؟ وہ مذہب جو نیبرز کا خیال رکھنے کا کہتا ہے، وہ مذہب آپ کو یہ کہے گا کہ ساس سسر کو فارغ کراؤ؟ اور پھر مردوں سے بھی کیا وہ مذہب آپ کو یہ کہے گا کہ تمہارے جو ساس سسر ہیں، لڑکی کے جو ماں باپ ہیں، ان کو آنر نہ کرو، ان کو نہ پوچھو، ان کا خیال نہ رکھو، اور اپنی وائف کو اجازت نہ دو گھر جانے کی، اپنی وائف کو جو ہے وہ اپنے ساس سسر کا خیال رکھنے کی اجازت نہ دو؟ یہ بات تو ظاہر ہے فرض تو بیٹوں کا ہی ہوتا ہے ماں باپ کا خیال رکھنے کا، وائف کا اولین فرض تو آپ کا گھر ہے. لیکن اگر کبھی کبھی وہ جاتی ہیں اپنے ماں باپ کو پوچھتی ہیں، خیال رکھتی ہیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ فلیکسیبلٹیز ختم ہو گئی ہمارے معاشرے سے، دل سخت ہو چکے ہیں، رائٹس کے حوالے سے چلتے ہیں. خبردار یہ کیا، میرے یہ رائٹس ہیں، میرے وہ رائٹس ہیں، فیتا نکال کے بیٹھ جاتے ہیں کہ تم نے اتنا کرنا ہے، میں نے اتنا کرنا ہے. تو یہ چیز نے بہت ڈیمیج کیا ہے ہمارے ریلیشن شپس کو. اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ اپنے قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں کو اچھی باتیں کہا کرو. یہ آپ کے سامنے وقولوا للناس حسنا، حسن سلوک سے پیش آؤ، سافٹ بات کرو، سخت بات مت کرو. آپ کو پتہ ہے جتنے ریلیشنز خراب ہوتے ہیں ہمارے، 9 out of 10 ٹائمز ٹون کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں. بات ٹھیک ہوتی ہے، مدعا ٹھیک ہوتا ہے، پوائنٹ ٹھیک ہوتا ہے، ٹون بہت خراب ہوتی ہے، سخت ٹون ہوتی ہے، بڑی نہ کہہ لیں اس کو کیا میں ورڈ کہوں گا، زہریلی ٹون ہوتی ہے اور بڑی اسٹرکٹ سی ٹون ہوتی ہے. مسئلے ٹون سے خراب ہوتے ہیں، مسئلے پوائنٹ سے خراب نہیں ہوتے ہیں. پوائنٹ ٹھیک ہوتا ہے، ٹون خراب ہوتی ہے. سوری، الحمدللہ. تو یہ جو قرآن کا حکم ہے نا، قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا، یہ ساس سسر میں بھی اپلائی ہوتا ہے. When it comes to ساس سسر ہم اتنے نیگیٹو ہو جاتے ہیں، ہم بیڈ assumptions کرنے لگ جاتے ہیں. دوسروں کے لیے ہمارا حسن سلوک عروج پہ ہے، لیکن جب نندوں کی باری آتی ہے، ساس سسر کی باری آتی ہے، جب حسن زن رکھنے کی باری ان رشتوں کے بارے میں جو میٹر کرتے ہیں ان کے حوالے سے آتی ہے، تو وہاں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ بھی انسان ہے، یہ بھی کوئی غلطی کر سکتے ہیں، ان کو بھی معاف کرنے کا حکم دیا گیا، ان کے ساتھ بھی حسن زن رکھنے کا حکم دیا. وہاں پہ بدزنی کی انتہا ہوتی. بہت افسوس کی بات ہے، تباہ ہو رہا ہے ہمارا خاندانی نظام، رحم اٹھ چکا ہے لوگوں کے دل سے، مردوں کے دل سے بھی، عورتوں کے دل سے بھی. سیدھی سی بات ہے. بڑے کم کپلز رہ گئے ہیں جو بہت اچھے ایک دوسرے کا ساتھ دے کر چلنے والے، اپنے فرائض کا خیال رکھنے والے. میجورٹی جو ہے نا وہ یہی کہتے ہیں جی کہ میرا رائٹ یہ ہے، میرا رائٹ وہ ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پہ رحم فرمائے.
والدین کے ساتھ بھی ہم غلط کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی ہم بہت عجیب طریقے سے چل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم بنی اسرائیل کو یہ تھا گریٹ کمانڈمنٹس میں سے کہ یتیموں، مسکینوں اور لوگوں کو اچھی بات کہو، حسن سلوک کے ساتھ چلو، نرمی سے بات کیا کرو ان کے ساتھ، اور ان کو معاف کرو، اسپیشلی یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نرم مزاجی سے چلو۔ اور پھر وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا۔ نماز قائم کرنے کا حکم دیا کہ نماز کو قائم کرو، جیسے ایک اچھی بلڈنگ کے پلر سٹرونگ ہو تو وہ قائم رہتی ہے، تو نماز بھی قائم رکھو، اور زکوٰۃ دیتے رہنا، زکوٰۃ کا حکم۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لی۔ یہی آج امت مسلمہ پھر گئی ہے۔ آپ کے سامنے ہے سچویشن، خاندانی نظام دیکھ لیں، جھگڑے دیکھ لیں، رحم اٹھ چکا ہے۔ میں نے تو کہا ہے عورتوں کے دل سے بھی، مردوں کے دل سے بھی، اور یہ اللہ کی سزا ہے ایک ہمارے معاشرے میں۔ یہ ایک ریمائنڈر ہے کہ تم جب اسلام سے پھرے اور تم نے کلچر کو اسلام پہ پریفرنس دی تو پھر یہ تو ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دل سخت کر دے گا، ڈیورسز بھی ہوں گی، مرد بھی سفر کرے گا، عورت بھی سفر کرے گی۔ مرد سفر کر رہا ہے، بہت سے خاندانوں میں مرد سفر کر رہا ہے، اس کو ایکنالج ہی نہیں کیا جاتا۔ ایک طرف سے اس کی والدہ شکایت کر رہی ہے، دوسری طرف سے اس کی بیوی شکایت کر رہی ہے، وہ بیچارہ بیچ میں پھنسا ہوا ہے، سینڈوچ ہوا ہوا ہے۔ وہ آفس میں بھی محنت کر کے آتا ہے، تھکا آ رہا آتا ہے، یہاں سے والدہ وہاں سے بیوی، تو وہ بھی تنگ ہے۔ دوسری طرف سے خواتین بھی تنگ ہے، اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ خواتین بھی ڈپرائیوڈ ہیں بہت سے رائٹ سے۔ ہسبینڈ جو ہیں پاکستانی مردوں کو پتہ ہی نہیں عورتوں سے ڈیلنگ کیسے کرنی ہے، نہ وہ ایکسپریسو ہیں، نہ انہوں نے کوئی ذمہ داری لینی ہے سوائے اس کے کہ میرا کام بس بچوں کو پیسے دینا ہے، نان نفقہ پورا کرنا ہے، اور کبھی کبھی ڈانٹ ڈپٹ کرنا ہے، بس یہ انہوں نے سمجھ لیا ان کی ذمہ داری۔ تو دونوں سائڈز پہ مسئلے ہیں، اور یہ اللہ کی سزا ہے ہمارے معاشرے میں۔ یہ ریمائنڈر ہے کہ تم لوگ جب اسلام سے پھر گئے اور کلچر کو پریفرنس دے دیا تو پھر بھگتو اب۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پہ رحم فرمائے، اپنے اندر رحم لے کر آئے۔ شادی کا رشتہ سورہ نساء کی پہلی آیت پڑھی جاتی ہے خطبہ نکاح میں، اس میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ سے ڈر کے چلو۔ جو کپل اللہ سے ڈرتا ہے وہ زیادتی نہیں کر سکتا کسی کے ساتھ۔ میرج کا ریلیشن از لائک اے ٹرائنگل۔ یہ ٹرائنگل آپ کے سامنے میں نے بنایا، آپ کو یہ نہ سمجھے الومیناٹی کا سائن بنا رہے۔ ٹرائنگل سے کیا مراد ہے کہ یہ جو ٹرائنگل کا پیک ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے تقویٰ۔ ادھر شوہر ہے، ادھر بیوی ہے۔ جتنا شوہر اور بیوی تقویٰ کے قریب ہوتے جاتے ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے جاتے ہیں، اور جتنا وہ تقویٰ سے دور ہوتے جاتے ہیں وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ اللہ سے ڈرو بہنوں بھائیوں، دونوں اللہ سے ڈرو۔ عورتوں کا بھی قصور ہے، مت یہ کہو کہ اور صرف مردوں کا قصور ہے، عورتوں کا بھی قصور ہے۔ ہر کوئی اپنا اپنا قصور سامنے رکھے اور پھر اللہ سے ڈرتے ہوئے ریلیشن شپ کو نبھائے۔ کل کو جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کو، کل کو آپ نے بھی ساس بننا ہے، کل کو آپ کا بیٹا بھی آپ کے ساتھ ایسے کر سکتا ہے جیسے آپ اپنے شوہر کو کرانا چاہ رہی ہیں۔ کل کو آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی ویسے کوئی پیش آ سکتا ہے جیسے آپ اپنی بیوی کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ تو اللہ سے ڈرو، دونوں پارٹیز اللہ سے ڈریں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ پھر گئے اس حکم سے،